ہے زینب غیر شان، ہے زینب غیر شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، واقعہ کربلا کا جب ذکر آتا ہے تو امام حسین عالی مقام کے ذکر کے ساتھ ساتھ شریکت الحسین حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی ذکر آتا ہے۔ وہ شاعر نے بہت خوب کہا کہ حدیث عشق دبابست کربلا و دمشق، یقی حسین رقم کر دیگری زینب۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے واقعہ کربلا کے بعد، جو یزید چاہتا یہ تھا کہ کربلا کے اندر ہی امام حسین کی شہادت کے بعد پیغام امام حسین، مقصد امام حسین، منشور امام حسین کو ہی کربلا میں دفن کر دے، لیکن کیا ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں آپ نے پیغام امام حسین کو بلند کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ شاعر نے بہت خوب کہا کہ ملتا نہیں کوئی بھی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون تھیں جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ دو خواتین اس تاریخ اسلام میں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ جس نے اپنی ساری دولت کو اسلام کے نام پر قربان کیا، اور یہاں تک کہ اس اسلام کی خاطر آپ نے شعب ابی طالب میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کی اسلام کی خاطر۔ آپ محسنہ اسلام ہیں، اور ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ آپ نے بعد کربلا جن مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہونے کے بعد بھی ایک خاتون ہوتے ہوئے جس جوش و جذبے سے، جس لہجے کے ساتھ آپ نے پیغام کربلا کو، پیغام کربلا، پیغام حسین اصل میں پیغام مصطفیٰ ہے، پیغام پروردگار ہے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں جید علماء کرام کو مدعو کیا ہے اسی عنوان سے کہ کربلا کی بقا، یہ آج ہمارا موضوع ہے، اور یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہا خود امام سجاد علیہ السلام کہ جنہوں نے اس کربلا کے پیغام کو عام کیا۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہوں گے ممتاز عالم دین جناب مفتی غلام محمد چشتی صاحب۔ آپ خطیب ہیں درگاہ مصری شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ ہمارے معزز مہمان خطیب ناصران جناب مولانا سید فرمان علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ آج اس گفتگو میں شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خیر مقدم کہوں گا اپنے پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ آج ایک مشہور و معروف نوحہ خاں منقبت خاں جناب حسین رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج بارگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں جناب محترم مفتی غلام محمد چشتی صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ اس عنوان سے دیکھا جائے کہ جس خانوادے میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، پنجتن پاک، جہاں پہ رسالت مآب، ایک طرف رسالت، ایک طرف امامت، اور حسن و حسین ان کے آغوش میں جناب زینب پروان چڑھی ہیں۔ تو جب آپ دنیا میں تشریف لائیں تو کیا واقعات پیش آئے، اور خود آپ کا نام جو رکھا ہے زینب، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اگر وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے جو آپ نے موضوع سخن ہمیں عطا فرمایا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جن کو ام المصائب کا لقب بھی دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ کائنات میں جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ دو خاتون کا جو ایک عظیم کردار ہے اس اسلام کی بنیاد اور اسلام کی بقا کی خاطر،
اسلام کی بنیاد ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اسلام کی بقا کی خاطر انہوں نے جو سب کچھ قربان کر دیا، یہ لازوال قربانی، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ میں قرآن کی آیات جب پڑھ رہا تھا، جب میں سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا تو میں حیران تھا قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کہ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ 32 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں آپ یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، جبکہ نبی باخبر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حیات ہیں اور عن قریب ان سے ملاقات ہوگی، لیکن ان کی یاد میں رو رو کر ان کی بصارت چلی گئی تھی اور خبر بھی تھی کہ عن قریب وہ تشریف لائیں گے۔ میں قربان جاتا ہوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر، جن کے سامنے 72 جانثار ان کے سامنے پڑے تھے اور صبر و استقامت کا پہاڑ جن کے سامنے تھا، اور جن کو میرے مولا نے آپ نے کہا تھا، فرمایا کہ میری بہن میرا کربلا 10 عاشور تک ختم ہو گیا، لیکن آپ کا کربلا 10 عاشور کے بعد شروع ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ الحمدللہ جو انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اس کاروان کو لے کے چلے۔ میں کہتا ہوں قربان جائیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ پر کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا آل محمد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، یا آل محمد امام حسن مجتبیٰ ہیں، یا آل محمد امام حسین ہیں، یا آل محمد امام سید زین العابدین ہیں۔ یہ سب کے ساتھ جب تک ہم ان پر درود نہیں پڑھیں گے اس وقت ہماری نماز کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اہل بیت کا ذکر، نماز میں اہل بیت کا ذکر، رمضان میں اہل بیت کا ذکر، بیت اللہ میں اہل بیت کا ذکر، اس میں کوئی شک نہیں۔ رکن اسلام کی جتنی بھی بنیادیں ہیں ہر جگہ پہ اہل بیت کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ اس سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ پر کروڑا سلام ہو، کروڑا درود ہو کہ آج ہم نے اس چینل کی وساطت سے جو آپ نے ہمیں یاد کیا، اور الحمدللہ ہم ان کے اس گفتگو میں شریک ہو کر اپنا نام لکھوانے کے لیے ہم شامل ہو گئے۔ ہمارا کوئی وہ ہے تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کہ جس طرح بازار مصر میں یوسف علیہ السلام بک رہے تھے تو کسی نے کہا کہ اے بڑیا اس کو خرید تو نہیں سکتے، اس نے کہا اس میں کوئی شک بھی نہیں، میں خرید نہیں سکتی، لیکن کم سے کم حسن کے یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں میرا شمار تو ہو جائے گا، تو سیدہ زینب کے اس غلاموں میں ہمارا شمار تو ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ مولانا فرمان علی زیدی صاحب، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ آپ نے واقعہ کربلا کے بعد جو کردار آپ دنیا کو آپ نے دکھا دیا، پیغام امام حسین کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اگر ناظرین کی خدمت میں مختصر سا ایک تعارف آغاز زندگی اور رسالت مآب کی آغوش میں آئے تو روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب ان کی ولادت ہوئی تو اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، تو اس وقت نام نہیں رکھا گیا جب تک کہ رسالت مآب نہیں آئے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکی یا ایہۃ المظلومہ، السلام علیکی یا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی ہے تو چونکہ ماں ہے اور آغوش میں بیٹی کو لیے ہوئے ہیں، لیکن انتظار کیا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب آ جائیں اور وہ اس بچی کا نام رکھیں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے انتظار کیا، اور جب امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے تو آغوش میں دے کر ایک مرتبہ کہا کہ اس بچی کا نام رکھنے کے لیے میں آپ پر سبقت نہیں لے جانا چاہتی، سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امیر المومنین کی آغوش میں دیا۔ اب امیر المومنین خاموش ہیں، تو پوچھا کہ یہ آپ کی خاموشی کا سبب کیا ہے کہ آپ اس بچی کا نام رکھیں؟ تو کہا کہ جس طریقے سے آپ مجھ پر سبقت نہیں لے جانا چاہتی، اسی طریقے سے میں رسول خدا پر سبقت نہیں لے جانا چاہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ رسول خدا مسجد میں تھے، نماز ادا کر رہے تھے، ایک روایت نہیں کہ رسول اللہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو جب ختمی مرتبہ آئے
تو وہی جملے کے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہے تھے، وہی امیر المومنین نے کہہ کر رسول خدا کی آغوش میں جناب زینب کو دیا ٹھیک کہ آپ اس بچی کا نام رکھیں اور میں آپ پر اس بچے کا نام رکھنے کے لیے سبقت نہیں لے جانا چاہتا۔ ٹھیک۔ اب رسول خدا بھی خاموش ہیں، اللہ اکبر۔ تو امیر المومنین مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خاموشی کا سبب کیا ہے؟ ٹھیک۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے فاطمہ تم پر سبقت نہیں لے جانا چاہتی تھی، تم مجھ پر سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے، اسی طریقے سے میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جانا چاہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ پروردگار عالم اس بچی کا نام رکھے۔ اور روایت لکھتی ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کر ایک مرتبہ ختم مرتبہ سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علماء نے اس نام کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ یہ جو زینب نام ہے، زے یہ نون بے، تو کہا کہ زے سے مراد رسول خدا ہیں، یہ سے مراد علی مرتضیٰ ہیں، نون سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور با سے مراد امام حسن و حسین ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ مجموعہ صرف جو پنجتن کا ایک مجموعہ یعنی کہ نام ہے وہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ اگر لفظوں میں سمویا جائے تو پنجتن بنے، اور اگر پیکر میں ڈھالا جائے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک ہوتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہے زینب گئے شام، ہے زینب گئے شام، ہے زینب گئے شام، ہے زینب گئے شام۔ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا، جناب زینب سلام اللہ علیہ واقعی کربلا میں جہاں پر 3 ائمہ موجود ہیں، خود امام حسین علی مقام تشریف فرما ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، 3 ایسی ذوات مقدسہ معصوم ہستیاں موجود ہیں، لیکن آپ کا نام ان شخصیات کے اندر بھی ایک منفرد انداز میں ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ واقعی کربلا سے پہلے اور واقعی کربلا کے بعد، تو چونکہ آج ہمارا موضوع ہے اور ہمارے پاس دامن وقت میں کمی ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کر سکیں، تو واقعی کربلا کے بعد جو آپ کا کردار رہا، فوراً کربلا کے بعد جب آپ کو اسیر کیا گیا، اس کے بعد جو قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے پھر شام کی طرف، تو وہ کیا منظر تھا کہ رسول زادیاں جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھیں اور ان کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا، کس طرح لوگوں نے وہاں استقبال کیا شام کے بازار میں، کوفہ کے رہنے والے لوگوں نے، کیا وہ انداز تھا، کیا حالات تھے؟ حضور عرض یہ ہے کہ جس وقت میدان کربلا سے یہ قافلہ روانہ ہوا اور قبیلہ بنو اسد آیا، تو چونکہ صاف زیر سر نیزوں پر سوار تھے اور جسد اقدس میدان کرب و بلا کی سرزمین پر تھے، میں اپنے خطبات میں بھی کہا کرتا ہوں، میں نے کہا کہ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم مبارک عرش پر لگے تو وہ عرش معلیٰ بنا، اور جہاں پہ حسین ابن علی کے قدم لگے تو وہ کربلا معلیٰ بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہ سرکار کے قدم مبارک لگے عرش پر تو عرش معلیٰ، اور اس کربلا معلیٰ کی زمین پر میرے حضور کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو میرے حضور نے دعوت دے کر کہا کہ آؤ جد میرے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش اور تمام انبیاء کو بلا کر کہا آؤ میرے لخت جگر کا آج اس نظارہ دیکھو کہ آج کس طرح صبر استقامت کا پہاڑ بن کر سر دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کیونکہ صاحب سے خیمے جل چکے تھے، چادریں لٹ چکی تھی، اور یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کو خبر تھی کہ ان کے پاس وہ خط کوفے والے کے موجود ہے، اور اگر یہ خط یزید کے دربار میں پہنچ گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمام چیزوں کو ختم کر کے پابند سلاسل کیا گیا۔ اب صاحب زرے کے بیمار امام علی اوسط، امام سجاد جو اس وقت آخری شہزادے بچے تھے، قربان جائے آپ کی عظمت پر، اور جنہوں نے مدینہ کی طرف رخ کر کے یہ کہا تھا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس اید الظالمین فی الموقبی والمزدہم، جو آپ نے اشعار ایک لمبی فہرست آپ نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا ابن زیاد کے دربار سے ہوتے ہوئے مختلف علاقوں سے 1500 کلومیٹر کا فاصلہ کیا، 3 دریاؤں کو عبور کیا۔ اللہ اکبر، اور صبر و استقامت کا پہاڑ، یہ سب سے سالار قافلہ جو تھی وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جب یہ شام کی اس بازار حمیدیہ میں پہنچی
تو یہ قافلہ چونکہ جگہ چھوٹی تھی قافلہ رک گیا، تو ایک قاری جو چھت کے اوپر سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو حسین ابن علی کے اس سر جو نیزے پر سوار تھا اس سے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع ہو گئی۔ تو لوگ نہیں جانتے تھے، لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوا تھا کچھ حکومت کے باغی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن جن کے زبان مبارک سے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ جس کا کٹا ہوا سر یہ گواہی دے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ وہ قافلہ رک گیا بازار حمیدہ میں، شام کے اس دربار میں، وہ جو بازار تھا اس میں کہتے ہیں کہ قافلے سے وہ کچھ چھتوں سے کچھ خواتین اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں کہ بوڑھی سی خاتون آئی جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بارگاہ اقدس میں اس نے پانی کا پیالہ پیش کیا اور کچھ کھانے کی اشیاء بھی پیش کی۔ اللہ اکبر! آپ نے جب اس بوڑھی سی جس کی کمر جھک چکی تھی، آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کچھ مجھ سے مانگے، ہم تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اس اسیری کی حالت میں بھی آپ ہمیں کچھ عطا کریں؟ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر! بندہ اس کیفیت میں تو اتنا پریشان حال ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ چہرے پر آپ کے وہ پریشانی کے کوئی آلات نہ، آپ کو پتا تھا کہ ان قریب فتح کو سورۃ طلوع ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ابھی ذکر کر رہا تھا، ایک بابا بزرگ گزرے ہیں یہ فیصل آباد کے، بہت اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھ لیا، بابا برکت علی ان کا نام تھا، ایک صوفی بزرگ گزرے، کسی نے ان سے پوچھا بابا یہ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو اس نے کہا مسلک پہلے تھے، کربلا کے بعد صرف دو ہی مسلک باقی بچے ہیں، ایک یزید والا مسلک، ایک حسین والا مسلک۔ میں بابا برکت علی کا حسین والا مسلک ہے، تو یہ سارا ہمارا جو مسلک ہے یہ حسین والا مسلک ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہی سوال اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اسیران کربلا کو جو جس انداز میں لے کے جایا گیا اور جب دربار میں پہنچایا گیا، یزید کے دربار میں، ایک مخدرہ ایک بیوی ہیں، ایک خاتون ہیں، لیکن ان کے سامنے جب یزید نے سوال و جواب کیا اور کچھ ایسی گفتگو کی، اس کے جواب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا اس تمام منظر کو دیکھتے ہوئے دربار یزید میں۔ کیا وہ منظر تھا؟ کیا گفتگو ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار، کیونکہ کربلا میں دو قافلے تھے، ایک قافلہ حسینی اور ایک قافلہ یزیدی۔ قافلہ حسینی کے سپہ سالار امام حسین تھے، لیکن جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو یقیناً اب کوئی سپہ سالار چاہیے کہ جو اس قافلے کے سپہ سالاری کرے، تو یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس قافلے کے سپہ سالاری کی، اور چونکہ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام علیل تھے، اور چونکہ امامت کو سہارا دینا ہے، امامت کو بچانا ہے، کیونکہ آخری چشمہ چراغ ہیں امام حسین کے، تو اس مقام پر بھی شام غریبہ کا منظر لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ کس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے لوگ اپنے بچوں کو جمع کیا اور کس طریقے سے اس مقام پر قافلہ حسینی کو مرتب کیا، اور پھر 11 محرم کو ان اہل حرم کو اسیر بنا کر جب حکم یہ ہوا کہ قافلے کو اس مقام سے گزاریں کہ جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، تو اس مقام پر آ کر جب امام زین العابدین اپنے بابا کے لاشے کے قریب آ کر رکے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اونٹ پر بیٹھی ہیں، بے مقنا و چادر ہیں، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، اسیر ہیں، تو اس مقام پر بھی جب دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ شدت غم کے عالم میں امام زین العابدین اس مقام پر شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امامت کے اس وقت ہی مدد کی اور اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ اور عجیب منظر ہوگا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کسی شخص کے ہاتھ بندھے ہوں، یعنی کہ اس چیز کو بیان کرنا بہت آسان کام ہے کہ ایک شخص جب بھی کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے اور زمین پر آتا ہے۔ نہ جانے شہزادی کیسے اس مقام سے اونٹ پہ زمین پہ گری ہوں گی کہ ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے، اور اس مقام پر گر کر امامت کو سہارا دیتے ہوئے ایک جملہ جناب زینب نے کہا کہ اے سید سجاد پریشان نہ ہو، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ یہاں پر قبریں بنیں گی، یہاں پر روضے تعمیر ہوں گے اور یہاں پر لوگ زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ پھر یہ قافلہ وہاں سے چل کر کوفے میں داخل ہوا، تو کوفے میں جب داخل ہوا تو یقیناً ایک شور یہ تھا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو جب قافلہ اس مقام پہ داخل ہوا ہے کوفے کے اندر تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تانا کشی، اور حتیٰ روایت یہاں تک ہے کہ گرم پانی تک جو ہے وہ کوٹھوں کی چھتوں سے ان اہل حرم پر پھینکا گیا۔
تو آپ تصور کریں کہ کس طریقے سے کوفے کے اندر یہ قافلہ جو ہے وہ داخل ہوا ہوگا۔ پھر دربار یزید کے اندر کہ باہر ٹھہرایا گیا، اور اتنا ٹھہرایا گیا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ پیروں میں ورم آ گئے، اتنی دیر اہل حرم کو اس مقام پہ کھڑا کیا گیا کہ بازار کو سجایا جا رہا ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے کہ ہماری فتح کا آج اعلان ہوگا۔ اور اس مقام پر آ کر پورا خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ موجود ہے، آپ نیٹ پر سرچ کریں آ جائے گا، شیعہ علماء کرام کا بھی، اہل سنت علماء کرام کا بھی کیا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے، ساری چیزیں ہیں، پوری ویڈیوز موجود ہیں۔ اور یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ کے یہ خطبہ قابل سماعت ہے کہ کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ آپ دیکھیے کہ ایک ایسی عورت کے جس کے سارے گھرانے کے لوگ مارے گئے ہوں، جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے ورثہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس مقام پر ہمت ہے اور شجاعت ہے کہ اس مقام پہ کھڑی ہے۔ اور اس مقام پر ایک جملہ جو قرآن کی آیت کا سہارا لے کر یزید نے بیان کیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ پروردگار عالم نے ہمیں ہمکناری سے اور عزت سے نوازا اور تمہیں ذلت سے نوازا۔ تو ظاہری اعتبار سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے اندر اس چیز کو بیان کر کے یہ پیغام دیا کہ ظاہری اعتبار سے پست ہو جانا، مر جانا یا شکست کھا جانا یہ عزت نہیں ہوتی۔ عزت وہ ہوتی ہے کہ جو دمامی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے بقصد۔ اگر ظاہری اعتبار سے اگر تم برسر اقتدار بیٹھے ہو، تمہارے پاس حکومت ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، جبکہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بیان بھی کیا کہ تمہاری یہ حکومت جلد ختم ہو جائے گی، اور اسی مقام پر کہ جہاں آج تمہارا دربار سجا ہے کل زینب کا دربار سجا ہوگا۔ اس مقام پر کہ جہاں آج تمہارا نام لیا جا رہا ہے، تم بادشاہ ہو، کل زینب اس مقام پہ۔ اور آج دیکھیے آپ تاریخ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ کس طریقے سے تعمیر ہے، صرف جناب زینب کا نام ہے، یزید کا دربار کہیں موجود نہیں ہے، اور یزید کی قبر جو ہے اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس مقام پر جب اس نے کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اس مقام پر جب زینب خاموش تھی اور اذان کی آواز آئی، تو اس مقام پر جب نقارے بج رہے تھے، لیکن جیسے ہی مینار سے مسجد سے اذان کی آواز شروع ہوئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ پروردگار عالم نے ہمیں عزت دی اور تمہیں ذلت دی۔ تم یہ دیکھو کہ جب تک تمہاری فتح کے نقارے بج رہے تھے اور تم محو گفتگو تھے تو سب خاموش تھے، لیکن جب ہماری فتح کا نقارہ مسجد کے مینار سے بلند ہوا تو اب یہ دیکھو کہ تمہارے سارے نقارے خاموش ہو گئے اور ہماری فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب حسین رضا صاحب سے کہ بارگاہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں کلام پیش کریں۔ ہے زینب گئے شام، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی، ارے یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے اے آقا زادی۔ فضا نے جب یہ بتلایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ اور ماغول شرابی جب دیکھا، بابا کی وصیت یاد آئی، ارے کوئی تو مجھے چادر لا دے، ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی، جب کوئی نہیں چادر لایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ ہے زینب گئے شام،
ہے زینب گئے گئے شام. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین کرام، جناب زینب سلام اللہ علیہا بعد کربلا جو واقعات پیش آئے اور کس طرح مقام جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب امام حسین کے پیغام کو جناب زینب نے کس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا اور بقائے کربلا کی ضامن بنی، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے. میں جناب محترم مولانا فرمان علی زیدی صاحب سے گزارش کروں گا، بریک سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے امام علی جناب زینب سلام اللہ علیہ اور یزید کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمت اور شجاعت اور کیا صبر و استقامت اس مقام پر، کہ پورا خطبہ اور اول سے لے کر آخر تک اگر آپ اس خطبے کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی شخص نے کہ جو کسی اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے اور بڑے ہی شاہانہ اور بہترین سکون کے انداز میں اس خطبے کو بیان کیا. لیکن اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں کہ کس مقام پہ یہ خطبہ بیان کیا گیا، کس حالت میں یہ خطبہ بیان کیا گیا، کہ ادھر جناب زینب اسیر ہیں، بھوکی بھی ہیں، پیاسی بھی ہیں، شدت غم بھی ہے، لیکن اس مقام پر آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر صبر و استقامت اور کس قدر جرت. اور یہ اسی لیے ہے کہ مقام جناب زینب سلام اللہ علیہ کم نہیں ہے. روایت بیان کرتی ہے کہ امام حسن و حسین کو بھی جب کوئی معرکہ درپیش ہوتا تھا، مشکل درپیش ہوتی تھی، تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی کہ ایک ایسی عالمہ کہ جسے کسی نے تعلیم نہیں دی. تو اب یہی ساری چیزیں فضیلتیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اس دربار میں نمایاں ہو رہی ہیں کہ امام حسن حسین مشورہ کیا کرتے تھے اور عالمہ غیر معلمہ ہیں. تو جو خطبہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کہ ابتدا ہو رہی ہے کلام الہی سے. آپ دیکھیں کہ جب انسان مصیبت کے عالم میں ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، تو کس طریقے سے انسان بھوکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. لیکن خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اندر فلسفہ بھی ہے، کلام بھی ہے، منطق بھی ہے، ایک منظم انداز ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. اور یہ خود خطبہ یہ بتا رہا ہے، جناب زینب کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت پروردگار عالم جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مددگار ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خدا کی توحید کے بعد، اپنے نانا کے رسالت کے اعلان کے بعد جملہ کہا یزید سے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کو تنگ کر دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہم پر آسمان کی رحمتوں کو ختم کر دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہم اہل حرم کو اسیر بنا کر تم جیت گئے اور ہم ہار گئے. لیکن ظاہری اعتبار سے خلاصہ یہ ہے کہ جنگ جو تھی وہ مارنے یا مرنے کی جنگ نہیں تھی. اور یقین کہیں بھی جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ مارنے یا مرنے کی جنگ تو نہیں ہے، تو دو مقاصد کے درمیان جنگ ہوتی ہے. اور اسی چیز کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں بیان کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن دیکھو تمہارا جو مقصد تھا وہ ختم ہو جائے گا، تم دنیا میں لعنت اللہ کہلاؤ گے اور ہم دنیا میں سلام اللہ علیہ کہلائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا، یہیں دربار یزید ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں اور اس دوران یزید جو ہے سر امام حسین کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے. تو وہاں ایک روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ بہت بزرگ صحابی، نابینا صحابی بھی موجود تھے، انہوں نے کچھ کلمات ادا کیے وہاں پر اس دربار کے اندر، اور مسلمان تھے، دوسرے ممالک کے جو سفرا بھی تھے. کیا وہ منظر تھا؟ 700 کرسیاں سجی ہوئی تھی، 700 کرسیاں سجی ہوئی تھی اور کئی ممالک کے لوگ عمرا وہاں پہ تشریف فرما تھے. اور یہ حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو دربار میں لایا جائے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس وقت ایک نابینا صحابی تھے جس کا نام ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے چھڑی ماری تو انہوں نے کہا ظالم بدبخت ہٹا اس چھڑی کو. میں نے کئی مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کو اس ہونٹ پر بوسہ میں نے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا اس بوڑھے کو اس دربار سے نکال دیا جائے. اللہ اکبر. ہر بندہ متوجہ ہونے لگا کیونکہ نہیں جانتے تھے کہ یہ قیدی کون ہے، نہیں جانتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کن کے کٹے ہوئے سر ہیں جو آج جدید اتنا جشن منا رہا ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سورۃ الروم کی آیات نمبر 9 اور 10 کی تلاوت فرمائی آپ نے. رکوع نمبر 5 وَثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. ان قریب آپ انجام کو دیکھ لیں گے. اے یزید تم نے کیا سمجھا کہ تم نے قرآن کی آیات کی تکذیب کی اور تم نے ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کیے، ان قریب آپ تم ہمارے انجام کو دیکھ لو گے. تمہارا وہ خاندان ہے
جو ہمارے نانے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن جن کو معاف کیا تھا، تم انہی کی نسل میں سے ہو۔ فرمایا تم انہی اس خاتون کی نسل میں سے ہو جنہوں نے ہمارے پاکیزہ خون سیدہ حمزہ کا کلیجہ احد کے میدان میں جس کا ہندہ کی تم اولاد میں سے ہو۔ اللہ اکبر، اتنی جرت اور بہادری سے۔ اور کئی لوگ جو اس آواز سے سناسا تھے، کئی لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس دربار میں کیا سیدنا علی اور مرتضیٰ تشریف لائیں جو گفتگو فرما رہے ہیں۔ سیدنا زینب نے پھر کہا تم نے ہماری چادریں نوچ لی، ہمیں اتنی دیر تک ہمارے بچوں کو پیاسا کھڑا رکھا۔ قرآن کی پھر دوسری آیات پڑھی آپ نے، سورۃ آل عمران 4 پارہ، فرمایا کہ 177 آیات، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، فرمایا کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے ٹل جاؤ گے۔ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ تم اور گناہ کر لو، اور ان قریب اللہ تمہیں اپنے عذاب میں پکڑنے والا ہے۔ یزید سن، فرمایا کہ ان قریب تمہارا نام و نشان مٹنے والا ہے، اور ہمارا نام قیامت تک باقی رہے گا، اذانوں میں باقی، نمازوں میں باقی رہے گا۔ آج دیکھیں کہ ہر جگہ پہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے، حسین کے سبیل لگائی جا رہی ہے۔ میں ایک بزرگ کا تذکرہ پڑھ رہا تھا، علی پور کے علاقے کے قریب ایک محب فقیر بزرگ گزرے ہیں، سادے سے بزرگ تھے، کوئی اتنی پڑھی لکھی تعلیم لیکن یہ کہ مجذوب کیفیت کے، وہ سارا دن لوگوں کو مٹکا کندھے پہ رکھ کر پانی پلایا کرتے۔ میں نے مزار کی زیارت کی ہے تو وہ دھاڑی مار کے سارا دن رویا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا بابا یہ بتائیں روتے کیوں ہو؟ فرمایا میں روتا اس لیے کاش میں میدان کربلا میں پیدا کیوں نہیں ہو، کاش میں اس دن حسین کے اولاد کو تو پانی پلا سکتا تھا۔ اس یعنی یاد میں وہ ہر وقت کندھے پر مٹکا ہوتا تھا اور راہگیروں کو لو کر وہ پانی پلایا کرتے تھے۔ ساری زندگی اس حال میں ان کی گزری۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص ان کی ذات سے جڑ جاتا ہے ان کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، فرمایا تمہارے اندر دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے آل بیت۔ الا و ممات حب آل محمد شہید، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا قبلہ، وہاں دربار میں جو ایک اور واقعہ بھی پیش آیا سفیر روم کا، اگر وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں کہ سفیر روم نے جب یہ سنا اہل بیت اطہار کے بارے میں، جب جان چکا، تو کیا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں بیان ہوتا ہے؟ سفیر روم کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ سفیر روم اور جتنے اہل جو وہاں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، اور جب سفیر روم جو ہے وہ دربار کے اندر موجود تھا، اور جب وہ آیا اور اس نے پھر اپنی سفارت کا اعلان کیا، تو یقیناً چونکہ کانسیپٹ وہی ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ باغی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دیگر چیزیں۔ اب چونکہ وہاں پر مختلف ممالک کے مختلف لوگوں کے، اور بھی صرف سفیر روم نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے افراد جو ہے وہ وہاں کی سفارت کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اب یدی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑا مارکہ کیا ہے اور اب لوگوں کو جمع کیا جائے، تو انہوں نے مختلف ممالک سے، مختلف ریاستوں سے لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہماری فتح کا اعلان، دین کا ڈنکا جو ہے وہ دیگر مقام پہ بچے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب وہ ایک اپنا کانسیپٹ لے کر وہاں پہ آیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کا ایک اثر یہ بھی تھا کہ وہ خطبہ فقط وہاں پر اثر انداز نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس خطبے کا اثر جب سفیر روم پہ بھی ہوا اور اس نے پہچانا کہ ٹھیک ہے، روایت کے اندر کہ مختلف ہے کہ سفیر مسلمان بھی تھے، سفیر جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی جانب سے اور دیگر مقامات سے بلائے گئے تاکہ دنیا اسلام میں جتنے بھی ادیان ہیں ان سب پہ جو ہے وہ ہمارے دین کا ڈنکا بجے اور ہماری خلافت اور ہماری بادشاہت کا ڈنکا بجے۔ لیکن جب سفیر روم نے دیکھا کہ اس مقام پر کہ جہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باغی ہیں، اور اس مقام پر در حقیقت اس نے دو چہرے، ایک حقیقی رسالت کا چہرہ، ایک حقیقی دین کا چہرہ کہ جو جناب زینب کی صورت میں، امام زین العابدین کی صورت میں، امام حسین کی صورت میں موجود ہے، اور دوسرا چہرہ کہ جو یزید بدکار و فاسق و فاجر کی صورت میں موجود ہے، اس کی جب چاشنی کی تو یقیناً روایت بیان کرتی ہے کہ بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور اس مقام پر جب اس مقام پر جب اس نے دیکھا کہ اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام یعنی کہ دین کے ہادیان کے جو اسلام کو اپنا دین کہتے ہیں اور اس کو اپنے آپ کو اس کا رہبر کہتے ہیں، کس طریقے سے اپنا سب کچھ جو ہے وہ دین پر قربان کر دیتے ہیں، تو یقیناً حقیقی دین یہی ہے کہ جس میں صبر بھی ہے، جس میں استقامت بھی ہے، جس میں یعنی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ سفیر روم کا واقعہ پیغام یہ دے رہا ہے امت مسلمہ کے لیے، جس طریقے سے رسول خدا نے پتھر مارے، پتھر کھائے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، لیکن کسی کو پتھر مارے نہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ نے دین کو بچانا ہے تو پتھر کھانے پڑیں گے۔ پتھر مارنے والا جو ہے وہ دین کو نہیں بچاتا، بلکہ پتھر کھانے والا دین کو بچانے والا
حقیقی دین کو بچانے والا ہوتا ہے۔ تو اس مقام پر آپ یہ دیکھیں کہ فقط و فقط جناب زینب سلام اللہ کے خطبے کے ذریعے سے دین کی ایسا نہیں کہ اپنا تعارف کر رہا ہے، بلکہ وہاں پر بھی اس مقام پر بھی دین کی ایسے اشاعت ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ختمی مرتبہ مدینے کی اور دیگر مقامات پر دین کی اشاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مفتی صاحب، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو صبر کا جو مقام ہے کہ آپ نے اس قدر صبر کیا، خود امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کے اندر جو حضرت ایوب پیغمبر، تو جناب زینب نے جو مصائب جھیلے، جو کربلا سے لے کر شام کوفہ، تو آپ کا صبر کا جو مادہ تھا، وہ پہلو تھا، وہ بہت نمایاں ہے۔ صبر زینب شریکت الحسین ام المصائب۔ حضرت بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ انسان کا اگر کوئی ایک لخت جگر یا ایک بھائی کا اگر انتقال ہو جائے ظاہری طور پر، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ بندے کو صبر نہیں آتا، لیکن قربان جائیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت پر کہ انہوں نے اپنے سامنے اپنے بھانجوں بھتیجوں کو اور امام علی مقام امام حسین اور اون و انصار کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا، اور صبر استقامت کا پہاڑ بن کر، اور خود میرے مولا نے ان کو تعلیم دی کہ میری بہن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور عالم یہ تھا کہ جس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت ہلچل مچ چکی تھی، اور یزید کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ ان قریب تلواریں نکل آئیں گی اور ان قریب یہاں پہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ تو اس نے فوراً اہتمام کروایا۔ جب یہ اذان کا وقت ہوا تو ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ جب مؤذن نے یہ کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ نے مخاطب ہو کے کہا، فرمایا یزید سن، اس اذان میں میرا نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام بلند ہو رہا ہے، تیرے نانا کا نہیں بلکہ میں محمد الرسول اللہ کے مجھ نواسی میں اور میرے نانا حضرت محمد الرسول اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو صبر استقامت کے ساتھ دربار یزید میں پہنچی، اور صبر استقامت کے ساتھ پھر اس قافلے کو مدینہ کی سرزمین پر پہنچی، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پر، ان کی شان، ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے کئی پروگرام چاہیے جہاں پر ہم اگر گفتگو کریں تو اتنے فضائل ہیں اور اتنا ان کا مقام و مرتبہ ہے اور ان کی اتنی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں کہ ایک پروگرام میں یہ سما نہیں سکتی یہ گفتگو۔ لہٰذا چونکہ دامن وقت میں کمی ہے، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے محترم مہمانان گرامی جناب محترم خطیب درگاہ مصری شاہ محترم جناب مفتی غلام محمد چشتی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، گفتگو فرمائیں، اور آپ کے ساتھ خطیب ناصران مولانا سید فرمان علی زیدی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو آپ دونوں نے فرمائی، اور آپ کے ساتھ میں مشہور نحو خواں حسین رضا صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے تشریف لائے اور کلام پاک پیش کیا بارگاہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں۔ مجھے اپنے ناظرین ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، اور میں گزارش کروں گا جناب حسین رضا صاحب سے کہ بارگاہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں کلام پیش کریں۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بغائے گا۔ ارے وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، ارے صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بغاتر کا، اور ٹوٹی ہے کمر شیخ کی گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شیخ کی
گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا اکبر کا بھی پرسالو اور تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو ارے سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا عباس کا پرسالو